باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں روز عرفہ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد روز عرفہ میں امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زیارت کا کیا ثواب ہے، روایات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث سے معتبر میں رفاعہ سے نقل ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، هل ذهبت في هذا العام الى الحج؟ قلت جعلت فداك يا ابن رسول اللہ لا۔ رفاعہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، اے رفاعہ، کیا تم اس سال حج پر گئے تھے؟ تو اس وقت میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، اس سال مالی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے میں حج پر نہیں پہنچا، لیکن روز عرفہ کے دن میں کربلا میں موجود تھا اور امام حسین کی میں نے زیارت کی۔ تو اس وقت صادق آل محمد نے رفاعہ سے کہا، رفاعہ سے فرمایا، اے رفاعہ، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تو تمہیں ایک ایسی حدیث بتاتا کہ جس کو سننے کے بعد تم ہرگز امام حسین کی زیارت کو ترک نہ کرتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے اپنے والد بزرگوار نے خبر دی ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کے لیے چل پڑے اور وہ اس حال میں ہو کہ حق کی معرفت رکھتا ہو اور دل میں اس کے کوئی تکبر وغیرہ نہ ہو، تو فرمایا 1000 فرشتے اس کے دائیں سمت، 1000 فرشتے اس کے بائیں سمت اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کے لیے ایسے ثواب لکھ دیتے گویا وہ 1000 حج کیا ہو، 1000 عمرے کیا ہو، وہ بھی ایسے 1000 حج اور ایسے 1000 عمرے جو پیغمبر یا وصی پیغمبر کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین کی زیارت کو 1000 حج 1000 عمرہ جو پیغمبر یا وصی پیغمبر کے ساتھ انجام دینے کے ساتھ جو مقایسہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ اس عالی مقام کی، اس مظلوم امام کی زیارت کی فضیلت واضح ہو جائے۔ لہذا آج روز عرفہ ہے، دعا و مناجات کا دن ہے، اور دعا و مناجات کے ساتھ روایات میں تاکید ہے اس دن امام حسین کی زیارت بھی مستحب ہے۔ لہذا آپ تمام عزیزوں سے التماس دعا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔